السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں۔ یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ محترم امیر بہاؤالدین شداد نے کہا، ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کا گناہ کرے تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ کافر تو عقل کا بھی اندھا ہے، مذہب کا بھی اندھا۔ آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے۔ وہ غدار تھے، سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے۔ انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا۔ میرا اصل غم یہ ہے شداد، سلطان ایوبی نے کہا، کہ میں حکمران بن کے مصر نہیں آیا۔ اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کی موجودہ فضا میرے لیے سازگار تھی۔ جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے، وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں۔ اپنے ذاتی عملے میں شیطانی خصلت کے افراد کو رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ماتحت حاکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرنا۔ میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو۔ نور الدین زگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے نیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا ہے۔ مجھے اس متحد سلطنت کو وسعت دینی ہے۔ سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے۔ فلسطین کو صلیبیوں سے چھڑانا ہے۔ صلیبیوں کو یورپ کے وسط میں لے جا کر کسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے۔ اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں، اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے۔ مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش، بغاوت اور غداری نہیں؟ ان تمام سازشوں کے پیچھے صلیبی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں حیران ہوں کہ وہ کس بے دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے، ان کا طلسم ان کی زبان میں ہے۔ زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ عقل جو ہماری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس 2 ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبہ، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان امراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں ہے میرے محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے۔ دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا۔ اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہیں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ وہ بے شک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں، لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں۔ ان کا شاہ اگسٹس دوگلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں، مگر انہوں نے مسلمان امراء کو عورت کے حسن اور زر و جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان امراء متحد ہو جائیں تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں۔ اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے
میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعر کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے، علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، امارۃ الیمنی کی شاعری میرے دل پر بھی گہرا اثر کر رہی تھی، مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے پرچم کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ امارۃ الیمنی اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جیسا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے، مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا تانا دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا۔ وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خوار ہوں اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معذور خلیفہ العزت کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس نے کہا، خلافت کے سوا یہ بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ العزت کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے کہا، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، قاصد نے کہا، عادت کے تحت منہ سے نکل گیا ہے۔ العزت نے بعد از سلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ نہیں امیر مصر، قاصد نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے۔ اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھجک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں۔ راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی، انہیں بعد از سلام کہنا۔ صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلا لاؤ۔ اس نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العزت کے پاس چلے جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العزت کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔
خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا۔ محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العزت کا محافظ نہیں، پہرے دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرا لگا دیا گیا تھا۔ العزت اب اپنے محل میں قیدی تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور دل کے مرض کا مریض تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ العزت آنکھ کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں۔ یہ العزت کے حرم کی رونق تھی۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا۔ دوسری نے العزت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں، بلا لیا کریں۔ اور دونوں کمرے سے نکل گئی۔ العزت نے کراہ کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئی تھیں، یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھ ہیں، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ وہ تکلیف میں تھا۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔